بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمة الله تعالى عليه، نفعنا الله بعلومه آمين. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا ليس عن عقيل بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحيم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن صلی عبد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ولقد نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزاء، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينش ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. کئی دنوں سے یہ حدیث چل رہی ہے، اور چونکہ اس میں پہلا دن کی جو وحی کے نزول کی تفصیل ہے وہ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے اب تک تمہارے سامنے وہ ساری تفصیل آ چکی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مجاورت اختیار کیا کرتے تھے، تخلی اختیار کیا کرتے تھے، اور اسی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچائی اقرا بسم کی، اور اسی دن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی فہرست میں شامل ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی طور پر گھبراہٹ ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی، اور اسی حالت میں کانپتے ہوئے گھبراتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور جو ان کے خادم تھے گھر والوں کو کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو، اس لیے کہ کپاہٹ ٹاری تھی، گھبراہٹ تھا، اور کیا ہے ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار سے بھی کیفیت پیدا ہو گئی ہو. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا گیا،
اور عام متن کپڑا ایسے وقت میں لحاف وغیرہ اوڑھ لیا جاتا ہے جیسا کل میں نے بتایا تھا، اور اس صورت میں پھر کیا ہے کچھ دیر کے بعد سکون اور آرام ہوتا ہے. پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہوئی، آرام ہوا تو اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر رہے ہیں، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ غار ہیرا میں گزرا تھا، جو کچھ واقع ہوا تھا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساری تفصیل، وہ ساری وحی، وہ ساری چیزیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بیان کرتے ہیں. اور اس بیان کرنے میں ایک لفظ ہے جو بھی ابھی آگے آئے گا، میں اس پر بیان کروں گا، وہ بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. آج کا سبق ذرا اہم ہے، بہت اچھی طریقے سے اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور ہم اس معنی کر کی بھی ہے کہ عورتیں کیا ہے جو ہوتی ہے وہ مرد کے لیے کب وہ کس طریقے سے وہ معاون ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ مددگار ہوتی ہے، اور کس طریقے سے وہ کیا کرتی ہے، نصرت کرتی ہے. اور آج کل کی جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کی تفصیلات بھی تمہارے سامنے آ جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتے ہوئے، ڈھارس بندھاتے ہوئے، جو بات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، جو اخلاق، عادات اور جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، وہ بھی تمہارے سامنے آئے گی. اور اس میں ہمیں سیکھ یہ ہے کہ ہم کو بھی اسی قسم کے اخلاق، اسی قسم کے عادات اور اسی قسم کے حالات ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. خیر بہرحال اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا سبق بہت اہم ہے، غور سے اس کو سننے کی اور اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال حدیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کہاں تک ہوا تھا اس کو میں پہلے بتا دوں. زملونی فزملوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کمل اڑا دو. اس پر میں نے بتایا تھا کہ زمیلی نہیں کہنا چاہیے تھا حضرت خدیجہ کو کہ تم مجھے اڑا دو، اس کی جگہ پر جمع کا صیغہ استعمال کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں صورتیں جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، احترام کی وجہ سے کیا ہو، یا وہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور کیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام باندیاں وغیرہ بھی موجود ہوگی. اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع کا لفظ استعمال فرمایا. حتی ذہبت عنہ الراو، یہاں تک کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گھبراہٹ، جو پریشانی یا جو کپکپاہٹ وغیرہ کے جو حالت پیدا ہو گئی تھی، وہ حالت ختم ہو گئی. فقال لخدیجہ، بس حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ تسکین اور سکون محسوس کیا تو سکون محسوس کرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور جو کچھ واقع ہوا تھا، جو کچھ غار ہرا میں تھا، وہ ساری تفصیلات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اس پر میں نے بتایا تھا کہ آدمی جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی حالات یا کوئی گھبراہٹ یا کوئی ایسی چیز جو اس کے اوپر طاری ہوتی ہے اور اسے پریشان ہو جاتا ہے، تو پریشان ہونے کے وقت میں اپنا جو خاص الخاص جو ہوتا ہے، وہ آدمی کے جس کے ذریعے سے اس کو تسکین ملتی ہے، وہ آدمی کے جس کے ذریعے سے اس کو کیا ہے مدد ملتی ہے، وہ کیا ہے آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی سے وہ اپنے دل کی بات وغیرہ کو وہ ذکر کرتا ہے. سنائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ جی. وہ تمہارے فوٹو سب ختم ہو گئے تھے اس لیے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے جب پریشان ہوئے، مصیبت میں ہوئے، تو اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اپنی دلی کیفیت تھی، جو کچھ گزرا تھا، وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ذکر کیا. بہرحال آدمی کے جو حالات ہے، اس حالات کے اعتبار سے
ایک تو گھریلو زندگی ہے اور ایک باہر کی زندگی ہے. آدمی باہر کی زندگی میں تو بہت ہی کیا ہے اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے پر کیا ہے بہت ہی اونچا بن کر اور بہت ہی اچھا بن کر پیش آیا کرتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. بعض مرتبہ کیا ہے لوگوں میں سخاوت کا تعریفیں اور سخاوت کی چیزیں بھی بہت ذکر کی جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آدمی کیا ہے کیسا ہے وہ اس کی عورت ہے وہ اچھی طریقے سے اس کو جانتی ہے. اس وقت آپ حضرات نے تو شادی والے ہیں کچھ نہیں؟ جی دو ہے جی دو ہے. دو ہے. اچھا، ان دونوں کے گھر والے کو پوچھنا تو وہ بتائیں گے کہ حضرت کیسے ہیں. اس وجہ سے کہ گھر والے جو ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے. اب اس میں بھی اگر سمجھدار ہو، اچھی ہو، اخلاق والی ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وغیرہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ آدمی کے لیے مددگار ہوتی ہے اور وہ کیا ہے آدمی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہمت بڑھانے کے لیے بھی وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. اور عورت ہی اپنے شوہر کی ہمت بڑھاتی ہے، ڈھارس بن جاتی ہے اور کیا ہے اس کی مدد کرتی ہے. بہرحال خوبصورتی کی بھی دو قسم ہیں. ایک کو تو کہا جاتا ہے حسن ظاہری اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حسن باطنی. حسن ظاہری تو آپ جانتے ہیں ہر ایک آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن حسن ظاہری کی جگہ پر جو اصل چیز ہے وہ حسن باطنی، اور یعنی اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو، پاک ہو، حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ اس قسم کی جو برائیاں ہیں اس کے ذریعے سے اگر وہ پاک ہو تو پھر اس صورت میں وہ عورت جو ہے چاہے وہ کلر کے اعتبار سے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو لیکن کیا ہے وہ بہت ہی اچھی سمجھی جاتی ہے، بہت ہی اچھی ہے. بہرحال حسن ظاہری بھی مل جائے اور حسن باطنی بھی مل جائے تو نور نلا نور ہے، لیکن اگر دونوں میں اگر کسی ایک کو انتخاب کرنے کی ضرورت ہو تو پھر وہ کیا ہے حسن باطنی اخلاق حسنہ جو ہے ایسی عورت کو اختیار کرنا چاہیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے، بہت ہی گھبراہٹ میں تھے، بہت ہی پریشانی میں تھے، جیسا کہ گزشتہ کل تم نے سنا. اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ دیتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو نہ بڑھاتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر نہیں کرتی، بلکہ اور کیا ہے گرے ہوئے کو اور لات مارتی تو ظاہر بات ہے کہ کتنا برا ہوتا. لیکن اس کی جگہ پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ میں یہ وصف ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. یہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گویا کہ خلاصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر کے ہمت بندھائی. تو ایسے موقع پر جو خاص جو عورت ہوتی ہے اور اس کا کام ہے وہ یہی ہے کہ مرد پریشان ہو، الجھن میں ہو، مصیبت میں ہو تو اس وقت اس کی الجھن، مصیبت، پریشانی کو بڑھائے نہیں بلکہ اس کو ہمت دلائے اور آگے بڑھنے کا راستہ بتلائے اور اس کو صحیح راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرے. یہ صحیح معنی میں کیا ہے عورت کا حق ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت اپنے شوہر کو اچھی طریقے سے جانتی ہے. آدمی باہر تو تصنع بھی اختیار کر سکتا ہے اور کیا ہے وہ جیسا ہو اس سے اچھا بھی ظاہر کر سکتا ہے، لیکن چونکہ عورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس وجہ سے عورت اپنے شوہر کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے کہ یہ حضرت کتنے حضرت ہیں اور یہ کیسے ہیں اور کیا ہے، کس قسم کی چیزیں وہ عورت اچھی طریقے سے جانتی ہے. ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ شادی کی ہے، ذرا ان کی بیوی سے پوچھو کہتا کہ ہاں بہت نیک آدمی ہے، بڑے نماز کے پابند ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا کہے گی وہ تم ہی جانتے ہو. سمجھ میں آ گیا. خیر بہرحال
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک دم یاد آ گیا حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا زمانہ وہ تھا جس زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی دہلی میں تھے۔ اللہ جل جلالہ و نوالہ بہت زیادہ نازک تھے حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے نازک کہ ان کے نزاکت کے جو قصے ہیں وہ ارواح ثلاثہ نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں تم پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کتنے وہ نازک مزاج تھے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت کو کہا کہ فلانی ایک عورت ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کی اذیت پر صبر کرو تو ہم تم کو بخش دیں گے، ہم تم کو نواز دیں گے۔ حضرت نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ ظاہر بات ہے کہ شادی کرنے کا جو اصل مقصد جو تھا اس جگہ پر وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کی نزاکت، اس عورت کی تکلیفوں کے اوپر تم کو صبر کرنا ہے، اور صبر کرو گے تو ہماری طرف سے نواز دی جاؤ گے۔ تو حضرت نے شادی کر لی۔ شادی کر لی تو وہ عورت غضب کی عورت تھی۔ میں حضرت کے ساتھ محبت کرنے کی جگہ پر حضرت کو حضرت ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ روزانہ حضرت کسی نہ کسی شاگرد کو بھیجتے اور وہ شاگرد جا کر کہتا کہ پیر صاحب نے، حضرت نے بھیجا ہے، اور یہ تو حضرت یا پیر صاحب کا نام سن کر ہی وہ ان کو مارنے یا گالیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی۔ بہرحال اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کو بھی دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولایت کا اتنا اونچا اعلیٰ درجہ دیا ہے، گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آج ذرا ان کو پرچہ بتا دوں کہ بزرگی کیا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت کیا ہے وہ اپنے گھر کے پاس سے اڑتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ اس عورت نے دیکھ لیا کہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ شام کو حضرت آئے تو کہنا شروع کر دیا، پیر بنے بیٹھے ہو، ارے تم تھوڑا پیر ہو، تم تو ایسے ویسے ہو۔ کہنے کے ساتھ آج میں نے حقیقی پیر کو دیکھا کہ وہ آسمان پر اڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا واقعی تم نے دیکھا اس کو؟ کہا ہاں میں نے بالکل دیکھا اس کو۔ کہا کہ پہچانا نہیں؟ نے کہا کہ بہت اونچا تھا اس لیے پہچان نہیں سکی، لیکن کیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیر ایسے ہوا کرتے ہیں جو آسمان میں ہوا پر اڑتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ ارے پگلی معلوم ہے وہ میں ہی تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ تھے، تو اسی وجہ سے وہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی اس میں بھی اس کو کیا ہے یہ چیزیں نظر آئی۔ تو بہرحال وہ تو کیا ہے ایک آفت تھی، مصیبت تھی۔ تو ایسی آفت اور مصیبت کے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آفت نہیں تھی، بلکہ بہت ذہین تھی، سمجھدار تھی، شوہر کی ہمت بندھانے والی تھی۔ اس وجہ سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کیفیتیں بیان کی اور بیان کرنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو گیا ہے۔ لقد خشیت علی نفسی یہ مانا ہوا۔ اب گزشتہ کل میں نے تمہیں بتایا بھی تھا اس کا مطلب کہ لقد خشیت علی نفسی کا کیا مطلب ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا ہے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنایا ہے، آج رسالت مجھے مل گئی ہے، اب اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اور یہ ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ میں بہت ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اور بہت ہی کیا ہے بہت ہی کمزور ہوں، مجھ سے یہ ذمہ داری ادا ہوگی یا نہیں؟ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا ہے۔ جس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ اگر کچھ بھی ذہن میں نہ ہو اور ایک دم شورا والے آ جائے اور چابی تمہارے سامنے رکھ دے
اور کہا کہ حضرت آج سے آپ کو محتمم بنایا جاتا ہے، یہ مدرسہ اور یہ چابی یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، تو کیا حال ہوگا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ حل کیا ہوگا، ہم خوش ہو جائیں گے کہ واہ واہ تو موقع مل گیا، لیکن ہر ایک سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ یہ چابی لے جانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے، طلبا کو خوش رکھنا، اساتذہ کو خوش رکھنا، طلبا کی ذمہ داری کھانے پینے کا نظام کرنا، اور یہ ساری چیزوں کو کیا وہ جو سمجھتا ہے وہی جانتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی ہے، میں کیسے اس ذمہ داری کو پورا کروں گا۔ ایک دم خیال آ گیا کہ سامنے آپ کو بتاتا پر چلوں گا کہ آپ حضرات کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہونے والی ہے، سمجھ میں؟ شادی ہو جائے گی تو شادی ہونے کے بعد یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، وہ شادی ہونے کے بعد سارے حقوق کو ادا کرنا، ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے خوشی کی جگہ پر کیا ہے پریشانی بھی لاحق ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان پر خشیہ خوف طاری ہو گیا، میری جان کا خطرہ ہو گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ یہ کوئی جنات کا مسئلہ ہے یا جنات کا معاملات ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈر محسوس کیا۔ بعضوں نے کہا کہ دماغ کی خرابی کا کوئی خطرہ محسوس ہوا اور سمجھے کہ یہ تو میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، کہیں گانڈا ہو گیا ہوں، یا اس قسم کی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر اس قسم کا خیال آیا بھی ہو تو وہ شروع میں ہو سکتا ہے، ابتدائی وہلہ میں ہو سکتا ہے، جس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اچانک تشریف لے آئے، لیکن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیچنے کے بعد وہی نازل کی، وہی نازل کرنے کے بعد حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت سپرد فرمائی، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا اطمینان ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ جنات کا خوف محسوس ہوا ہوگا، کہیں مال خلیہ محسوس ہوا ہوگا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا ڈر لگا، یہ توجیہات صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے فرماتے ہیں وہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب مجھ پر رسالت کا نزول ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، اب اس کے وجہ سے مجھے اس قوم کے پاس جو اجہل ہے، جو بالکل کیا ہے عقل سے کوری ہے، علم کا نام و نشان نہیں، پڑھنے لکھنے کا کوئی تہذیب اور تمدن سے بہت ہی دور کیا ہے ایک قوم ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس زمانے کے دو سپر پاور تھے، انہوں نے بھی ان کے اوپر کیا حکومت کرنے کو مناسب نہیں سمجھا کہ ان جنگلی لوگوں کے اوپر کیا حکومت کرے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا، ایسے لوگوں کو لانا اور ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانا کتنا مشکل ہے، اور یہ کام مجھ سے ہو سکے گا یا نہیں۔ اس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری مجھے نبوت کی سپرد کی ہے، رسالت کی سپرد کی ہے، میں اس کو پوری طریقے سے انجام دے بھی سکوں گا یا دے بھی نہیں سکوں گا، یہ مطلب ہے خشیت علی نفسی۔ بعض حضرات نے اور شراح نے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے ذرا کیا ہے ان سے قدم لغزش ہو گئی، اور لغزش ہونے کے بعد وہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ یا لقد خشیت علی نفسی کے اوپر کہنا شروع کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اعتماد نہیں ہوا، بھروسہ نہیں ہوا، اس قسم کی چیزیں صحیح نہیں ہے۔ سیرت النبی ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، اس کو اگر تم دیکھو گے تو اتنے بڑے مصنف سے بھی اس میں چوک ہو گئی، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی نبوت پر شک تھا، اور وہ شک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور ورقہ نے جب کہا اس وقت ان کو سمجھ میں آ گیا یہ ان کی غلطی تھی۔ بہرحال بڑے آدمی ہیں، اس وجہ سے لغزشی ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ضمیر کے لوٹانے میں جو غلطی ہوئی ان سے، اس غلطی کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پر کوئی شک نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، اور اس دو کے نوازنے میں اگر صحیح طور پر میں کام نہیں کر سکا تو لوگوں کو ہدایت پوری طریقے سے نہیں پہنچا سکوں گا تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور لوگوں کو صحیح طور پر اگر صحیح راستہ نہیں دکھا سکا تو میرے لیے بہت ہی زیادہ خجالت کی بات ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، کیسے میں یہ کام ادا کروں گا، کس طریقے سے کروں گا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی فقالت خدیجہ۔ اب یہ عورت اپنے شوہر کو کس طریقے سے ہمت بندھاتی ہے، کس طریقے سے آگے بڑھاتی ہے، کس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے، یہ عقل مند سمجھدار عورت ہو تو ہی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عرب میں بہت ہی زیادہ سمجھدار، بہت ہی زیادہ عاقل، اور کیا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی، سمجھتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے، اور شادی ہونے کے 15 سال گزر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے میں۔ یہ 15 سال کچھ معمولی نہیں ہوتا۔ اس 15 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال، اقوال، افعال اور تمام کیا ہے دلی بھید اور دلی باتیں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی شوہر کی تمام باتیں عورت کے سامنے آ جایا کرتی ہے، اور عورت اس سے واقف ہو جایا کرتی ہے۔ اس وجہ سے بعض مرتبہ باہر تو حضرت بنا کر پھرتے ہیں، اس وقت تو لوگوں کے سامنے پتہ نہیں چلتا، لیکن عورت کے سامنے آدمی حضرت بن کر نہیں رہ سکتا، وہ دلی بھید وغیرہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد 25 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، 25 نے 35، 30 نے 10 40، یعنی 15 سال ہو گئے، اور 40 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی، تو 15 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، حالات کیا تھے وہ سارا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا۔ اس وجہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے تو اپنی جان کی کیا ہے بازی لگائی جا رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جان خطرے میں ہے، اور میں اس کام کو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا تو میرے لیے خجالت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اس وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقلی طریقے پر، عقلی دلائل کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہی ہے کہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں، آپ کی عادات ایسی ہیں، آپ کے حالات ایسے ہیں، اور جن لوگوں کے اخلاق، عادات، حالات ایسے اچھے ہوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام نہیں کرتا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاس نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی لوگوں کو کامیابی ملتی ہے، اور کامیابی کے جتنے راستے ہیں، کامیابی کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے آپ کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا بھی ہے، اور اب رہا نبوت کا کام تو آپ اس کو اچھی طریقے سے کر سکیں گے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب وہ کام کیا کیا تھے
وہ اصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات کیا تھے۔ ایک عجیب قصہ ایک دم ذہن میں آ گیا جو سچا بھی ہے، لیکن کیا ہے کہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وہ بات ایک دم آ گئی تو قصہ ذہن میں آ گیا۔ ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، وہاں ایک آدمی مدرس تھا اور وہ اس مدرسے کو چھوڑ کر کسی دوسرے مدرسے میں جانے والا تھا، چلا گیا۔ وہاں جس گاؤں میں وہ مدرسہ تھا وہاں پر وہ مول صاحب آ رہے تھے، تو ان کے لیے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کیا جا رہا تھا، کہیں گھر تلاش کیا جائے، بیوی بچوں کے ساتھ آئیں گے تو مدرسے کے پاس مکان نہیں تھے تو گھر کے انتظام کیا جا رہا تھا۔ تو اس گھر کے انتظام میں کسی گھر کے لیے ان کے لیے انتخاب ہو گیا کہ فلانے گھر میں حضرت تشریف لائیں گے اور حضرت رہیں گے۔ ان کا جو پڑوسی تھا وہ پڑوسی کیا ہے جیسے دیہاتوں میں محمدن ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بکواس قسم کا آدمی اور گالی گلوچ اس کی زبان پر، ہر وہ گھر میں بھی وہ گالی والی دیا کرتا تھا۔ اب جب وہاں ان کے پڑوس میں حضرت تشریف لے آئے یا لانے والے تھے تو بیوی نے کہا کہ دیکھو اب ذرا اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، اس وجہ سے کہ اپنے پڑوس میں حضرت اقدس سلطان المشائخ سمجھ میں بزرگان دین بہت بڑے مول صاحب آ رہے ہیں، ان کے سامنے تم کہیں گالی گلوچ کرو گے تو اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے اپنی زبان پر ذرا کنٹرول رکھنا۔ ہم مدن کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس دن ہو گئے، وہ آ گئے، مول صاحب اس گھر میں آ گئے، مول صاحب وہ گھر میں رہنے لگے اور رہ کر مول صاحب نے جو سلواتیں شروع کی اپنی بیوی کے ساتھ، جو گالی گلوچ کرتے رہتے ہوں گے، جھگڑتے رہتے ہوں گے، بولتے رہتے ہوں گے، جو کچھ بھی تھا، تو اب یہ پڑوسی مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے دیکھا تمہارا حضرت مجھے کہہ رہی تھی کہ گالی گلوچ مرد کرنا ہے، تو مجھ سے بھی آگے نکل گئے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے ذرا اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات وغیرہ کیا کہتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرما رہی ہے وہ اپنے اندر نہ ہو تو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اخلاق نبویہ ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ اچھی حالت ہے، اور جس آدمی میں بھی یہ اچھی حالت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدنام نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ تو سنو، لقد خشیت علی نفسی فقالت خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، اللہ جل جلالہ ومن، اور آپ کو جو خوف ہے، آپ کو جو ڈر ہے کہ میں یہ کام کر سکوں گا یا نہیں، میں یہ کام کو پوری پابندی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر سکوں گا یا نہیں، اگر میں نہیں کر سکا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، میں نہیں کر سکا تو مجھے بہت ہی پریشانی ہوگی، بہت ہی ذلت ہوگی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بنا رہی ہے، اور ہمت بنانا کہتے ہیں کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کو ذلت نہیں مل سکتی، آپ کو پریشانی نہیں ہو سکتی، آپ کو غمگینی نہیں آ سکتی، کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اب یہاں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو ذکر کر رہی ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عقلی دلائل کے ذریعے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ جو آپ کو پریشانی ہے، جو آپ کو فکر ہے، وہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی حالت ایسی ہے۔ تو عقلی دلائل کے ذریعے سے
حضرت खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रही है। और पहली बात जो बताई, कल्ला ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा खिज़्युन, शर्मिंदगी। दूसरा अल्फाज है ला यहज़नुका, हुज़्न, परेशानी, गमगीनी। यानी अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। आप जो अपने मुताल्लिक सोच रहे हैं कि मुझे रुसवाई होगी, मुझे मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, वला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू कभी आपको क्या है ऐसा मामला, खिज़्युन का मामला, हज़न का मामला, परेशानी का मामला क्या है आपके ऊपर तारी नहीं होगा। वल्लाहु ला युख़ज़ीका अबदा इन्नका लतसिलुर रहम। क्यों? इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं। तो मालूम हुआ कि जो सिला रहमी किसे कहते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक रखना, अच्छा मामला करना। देखो आमतन दुनिया में होता भी यही है। और देखोगे तुम कि क्या आदमी हजारों रुपए दूसरे लोगों के ऊपर खर्च करता है, लेकिन अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन रिश्तेदारों के ऊपर जब खर्च करना होता है तो गड़बड़ होती है। सबके साथ अच्छे से अच्छा ताल्लुक रखता है, लेकिन क्या है अपने जो रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्तेदार, उन करीबी रिश्तेदारों के साथ हमेशा झगड़ा रहता है और एक दूसरे के साथ ना देखना, ना बोलना, ना चालना, ना वगैरह वगैरह ये चीजें हुआ करती है। इस वजह से सिला रहमी का बहुत ही ज्यादा फजीलत है और सिला रहमी की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। इससे पहले भी हदीस गुजरी और किताबुल ईमान में भी आएगा कि सिला रहमी करने का हुक्म है। सिला रहमी के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने सिला रहमी करने वालों के मुतालिक सिला रहमी के लिए जो सिला रहमी करेगा हम उसके साथ सिला रहमी में उसको क्या जन्नत में दाखिल करेंगे। बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं वो हुकूक भी अदा किए और उस हुकूक के ऊपर ज्यादा भी किया। एक तो ये है सिला रहमी करना कि उसने फोन किया तो तुमने भी उसका फोन कर दिया, उसने खत लिखा तो तुमने भी खत का जवाब दे दिया। ये सिला रहमी नहीं है, बल्कि वो तो तुमको पसंद न करे और तुम उसको पसंद करो और उसका हक अदा करने की कोशिश करो, इसको सिला रहमी से ताबीर किया जाता है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रही है कि आप लतसिलुर रहम, सिला रहमी करते हैं, गुरबा के साथ, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इसी वजह से क्या है अल्लामा शामी रहमतुल्लाह वगैरह ने लिखा कि सिला रहमी नहीं है कि वो सलाम करे तो तुम भी सलाम कह दो, वो तो मुकाफात है, वह बराबरी है। उसने सलाम किया, तुमने सलाम, वो गाली दे, वो तुम्हारे साथ अच्छा ताल्लुक न रखे और तुम उसके साथ अच्छा ताल्लुक रखो। सिला रहमी ये है क्या है सिला रहमी। हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़ो का वाक़या एकदम अभी याद आ गया। हजरत फरमाते थे कि पढ़ने पढ़ाने की वजह से क्या है सहारनपुर में हमको रहना होता था। कांडला जा नहीं सकते थे, रिश्तेदार सारे के सारे कांडला वगैरह में थे। हजरत जी यानी हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कभी लिखते थे कि मैं कांडला जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, और हम उसी वक्त में कांडला पहुंच जाया करते थे। एक आध दिन के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए भी, जैसा भी मौका होता था। जब वहां पहुंचते थे कांडले में तो वो जो हमारे रिश्तेदार होते थे वो सारी तफसीलात बयान करते थे। उसने यूं किया, उसने यूं किया, उसके पास न जाना, वो आदमी हमारा खिलाफ है, वो फलां है, ऐसा है, जैसे हम मतलब रिश्तेदारों में होता है। हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़ो फरमाते कि मैं और चचा जान हमने तो ये तय कर रखा था कि ये जाने और इनके झगड़े जाने, हमें इनके झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो जो रिश्तेदार हैं हर रिश्तेदार के यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे और उनसे जरा मुलाकात कर लेंगे, सिला रहमी हो जाएगी। हम हर इस तरीके से हर एक के पास चले जाया करते थे। और वो जो थे वो भी क्या है अपने लोग थे, लेकिन उसमें भी ये होता है कि ये फलानी पार्टी का है, ये फलानी पार्टी का है, तो वो हमारे मुतालिक भी ये फैसला कर लेते थे
ये फलानी पार्टी का है, ये फलाने के साथ रहता है, फलाने के पास आता जाता रहता है, तो फलाने का आदमी है। तो इस वजह से तो जब हम जाते थे तो वो कहते थे कि फलाने के यहाँ न जाना, फलाने के यहाँ न जाना, फलाने के यहाँ न जाना। इस वजह से कि तुम जाओगे और वो तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से बर्ताव पेश नहीं आए करेंगे तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। हजरत फरमाते थे कि हम सब सुनते थे और सुनने के बाद किसी पर तवज्जो नहीं करते थे, और रिश्तेदार होने की वजह से थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो जो हमारा मामूल था वो कर लेते। अब उसमें ये होता था कि जो हमारे मुखालिफ होते थे वो भी हमसे जरा मुंह चढ़ाए रहते थे और अच्छी तरीके से पेश नहीं आते थे। जब हम वापस आते थे उस वक्त वो हमारे दूसरे रिश्तेदार कहते थे कि फलाने के यहाँ गए ना तुम, तुम्हारी नाक कट गई। क्यों गए थे? हमने तो ना कहा था। वो तुम्हारे साथ पेश नहीं आया, तुमको नहीं चाय पिलाई, नहीं सलाम का जवाब दिया, नहीं अच्छी तरीके से मिठाई वगैरह वगैरह, तुम्हारी नाक कट गई। तो हजरत फरमाते थे, मैं अपने नाक को हाथ लगा कर कहता था, मेरी नाक तो है, कटी नहीं है। तो ये है रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक और रिश्तेदारों का हक अदा करने के मुतालिक। इसको सीला रहमी से ताबीर किया जाता है। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, इन्नका लतसिलुर रहम, आप सीला रहमी करते हैं, और जो आदमी सीला रहमी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाया नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उसको शर्मिंदा नहीं करता। इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपको परेशान नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको जलील नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ब व तहमिलुल कल, तहमिलो बर्दाश्त करना, कल यानी ऐसा आदमी जो बोझ हो, कुछ कर नहीं सकता, जैसे छोटा बच्चा। और इसी तरीके से क्या है, छोटे बच्चे के अलावा बेवा औरत या क्या है, या लड़कियां के जिनकी शादी की गई हो फिर तलाक दे दी गई हो, जिसकी वजह से वो अपने शौहर के यहाँ आ जाए, वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उनका सारा इंतजाम, खाना पीना रहना सहना, उसका सारा इंतजाम करना पड़ता है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि आप सिला रहमी करते हैं, और सिला रहमी के साथ साथ जो लोग मोहताज समझे जाते हैं, जो लोग बोझ समझे जाते हैं, जो लोग एक क्या है बिल्कुल नाकारा नालायक समझे जाते हैं, आप ऐसे लोगों का भी तहम्मुल करते हैं, बोझ उठाते हैं, खबरगिरी करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ अच्छा मामला करते हैं। व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम, और आप कसब करते हैं, और कसब करने के माने आते हैं कमाना। आप कमाते हैं, और उस कमाने के बाद जिन लोगों के पास माल नहीं है, भिखारी हैं, कमजोर हैं, बेकार लोग हैं, आप उनको मदद करते हैं। यानी नौकरी करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, तिजारत करते हैं, जो भी हो, और तिजारत करके आप कमाते हैं, लेकिन कमाने के बाद वो पैसे जो कमाए हैं वो ऐसे लोगों के जिनके पास अदम नहीं है पैसे, आप उनको देते हैं, उनकी मदद करते हैं, गुरबा की, फुकरा की वगैरह की मदद करते हैं। तो गोया कि आपने पैसे जो कमाए वो अपने लिए नहीं कमाए, वो पैसे दूसरों के लिए कमाए। तो यही होता है अम्मतन। आदमी आदमी ज़कात अदा करता है, हम लोग तो ज़कात ही में थक जाते हैं, तो ज़कात के ऊपर हदिया, तोहफा और क्या है, इसके अलावा सदक़ात नाफिला वगैरह में जो लोग खर्च करते हैं उनके लिए मिसाल है। हम तो इन ऐसे लोग हैं कि ज़कात अदा करना भी हमको लिए मुश्किल हो जाता है। जब तक 200-300 रुपए, 400 रुपए साल भर में ज़कात अदा करने की होती है तो वो तो अपने तौर पर कर लेते हैं, लेकिन जब ज़कात की मिकदार बढ़ जाती है, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए जब ज़कात का पूरा हिसाब करके निकालना पड़ता है, उस वक़्त उसके दिल में ये ख्याल आता है कि यार साल भर में 1 लाख रुपए तो मैं कमाता हूँ और 1.5 लाख रुपए मुझे ज़कात में देना पड़ता है, तो मैं तो गोया कि क्या इन्हीं लेके के लिए कमा रहा हूँ। और फिर उस सूरत में वो ज़कात में तंगी करना शुरू कर देता है वगैरह, इस किस्म के हालात पेश आते हैं। तो उस वजह से ये कहा कि आप तक से कसब करते हैं, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मलका अता फरमाया था, उस मलका में तिजारत करने का जो मलका था
وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست عطا کیا تھا. چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر جب ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت بہت ہی زیادہ منافع کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو اس وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ آپ مال کماتے ہیں اور کمانے میں بھی بہت اچھی طریقے سے مال کو کما لیتے ہیں آپ، لیکن وہ سارا کمایا مال کیا ہے اکاؤنٹ میں، سارا کمایا مال تجوری میں بن کر کے نہیں رکھتے، بلکہ اس کو معدوم جن کے پاس کچھ نہیں ہے ایسے لوگوں کو آپ مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اس مال کو خرچ کرتے ہیں. تکسب المعدوم وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمانداری کرتے ہیں. آج کل تو ہماری حالت یہی ہے کہ مہمان آتے ہیں تو مہمان کو دیکھتے ہی چہرے پر رنج اور غم کے بادل چھا جاتے ہیں. کیا کانٹھی آئی ہو، اور پوچھتے ہیں کب تشریف لے جائیں گے، کون سی گاڑی سے جانا ہے بھائی؟ ارے ابھی تو آیا ہے، وہ بھی تو ٹھہرا بھی نہیں، اور کون سی گاڑی سے جانے کی بات کر رہے ہو؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ انبیاء کرام بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں، اور عرب جو ہے وہ بھی واقعی میں انبیاء کی اولاد ہے، وہ بھی بڑی مہمان نواز ہوتی ہے. اور ایک ہم ہے کہ مہمان کو دیکھ کر ہی آنکھیں چوندیا جاتی ہے کہ کہاں سے آیا. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے ہمیں ایک قصہ سنایا تھا، وہ قصہ یاد آیا کہ ایک بنیا تھا. بنیا بڑے حسابی ہوتے ہیں، بنیا جو ہوتے ہیں بڑے حسابی ہوتے ہیں. اب ان کے پاس اگر کوئی آدمی آتا ہے جاتا ہے تو اس کا بھی وہ حساب رکھتے ہیں. ان کے یہاں کوئی آیا 4 دن رہا تو 4 دن رہنے کے بعد وہ جو بنیا ہے وہ بھی اس کے پاس اس کے یہاں جاتا تھا اور 4 دن رہ کر حساب برابر کر دیا کرتا تھا کہ ڈبل اس کو کھلایا ہے تو چلو 4 دن میں کھا کر آؤں تاکہ حساب پورا ہو جائے. ایک مرتبہ بنیا کہیں دوسری جگہ کسی جگہ پر گیا، مہینہ 1.5 مہینہ وہاں رہ کر آیا. اب وہ محلے والے جو تھے انہوں نے بنیا کو پوچھا کہ حضرت بہت دیر ہو گئے، کہاں گئے تھے؟ اب اتنے دنوں میں جن کے یہاں وہ مہینہ 1.5 مہینہ 15-20 آدمی کا پورا ٹولہ ان کے یہاں مہمان بن کر آ گیا. یہ تو اکیلا 30 دن رہا، وہاں سے وہ 3-4 آدمی 8-10 دن یہاں پر رہ کر گئے. تو کسی محلے والے نے پوچھا لالا جی کہاں گئے تھے؟ تو لالا جی کہہ رہے ہیں کہیں نہیں گیا تھا، جہاں تھا وہاں کا وہیں ہوں. یعنی کچھ فائدہ ہوا ہوگا کہ 10-15 دن کھاؤں گا تو 10-15 روپے بچ جائیں گے، اتنی جگہ پر وہ آدمی آ کر وہ سارا کا سارا وصول کر گئے، اس لیے میں جہاں کا تھا وہیں کا وہیں ہوں. خیر بہرحال اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مہمان آئے تو مہمان کو آ کر ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے. وہ اپنی روزی کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے جو روزی لکھی ہے وہ دی ہے، لیکن وہ تمہارے واسطے سے کھا رہا ہے. روزی خود می خورد برخانے تو، اپنی روزی کھاتا ہے تمہارے دسترخوان پر. خیر اس وجہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور مہمان کی مہمانداری کرنی چاہیے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گیا، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِعُ الضَّيْفَ، مہمان کی مہمانداری کہتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نوائب نائبہ پریشانی مصیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے. ایک مصیبت تو یہی ہے کہ کیا ہے انفرادی طور پر آئے، سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، پریشانی ہو گئی، ہاتھ پاؤں میں درد ہو گیا. اور ایک تو ہے کہ عام ہو جائے، سمجھ میں آنے مصیبت جب عام ہو جاتی ہے، البلیۃ اذا عمت خفت، بلیہ جب عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے،
ایک آدمی بخار ہو تو بخار ہے، لیکن سارے کے سارے ہی بخار میں پڑ جائیں. اچھا ابھی تو مثال بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی تم کو، سمجھ میں کہ بیمار ہوتا ہے، ایک ہی آدمی بیمار ہو تو بیمار ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے ایک ہی جگہ پر زیادہ پریشانی ہو تو لوگ اس کی طرف مدد کرتے ہیں. لیکن کووڈ-19 جب پوری دنیا میں پھیل گئی اور سب کووڈ میں پھنس گئے تو خفت ہو گیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ البلیت اذا عمت خفت. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی عام بیماریاں پریشانیاں آتی ہے تو آپ اس کو نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. حالانکہ ایسے موقع پر لوگ یہ نہیں کرتے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے آسمانی بلائیں مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. کبھی شدت کے ساتھ ہوا چلی اور ہوا چلنے کی وجہ سے لوگوں کے گھر بار ختم ہو گئے، آگ لگی اور آگ لگنے کی وجہ سے ختم ہو گئے، یا تو سیلاب آ گیا اور سیلاب آنے کی وجہ سے عام پریشانی ہو گئی. تو عام پریشانی کے وقت میں پھر لوگ کیا ہے ذرا نرم پڑ جاتے ہیں. لیکن آپ ایسے وقت میں بھی اذا بلیہ، جب بلیہ پریشانی اور ہوائی کیا ہوتے ہیں وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِعُ الضَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص پریشانی مصیبت آ جاتی ہے تو ایسے وقت میں بھی جب لوگ دوسرے کی نصرت اور مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ ایسے وقت میں بھی لوگوں کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور کیا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو نوکری وغیرہ یا اخلاق کریمہ کے ذریعے سے یا تو کیا ہے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو آپ کے اندر یہ اچھے حالات ہیں، اور جس آدمی میں یہ حالات ہو وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ یعنی یہ جو اخلاق، جو عادات جو بھی بتایا وہ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا نا کہ ہمارے اندر بھی کتنا ہے اور کتنی مقدار میں ہے. جی نا پورا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور نہیں ہے تو اپنے اندر اس قسم کی چیزوں کو پیدا کرو. اس لیے کہ ایسی چیزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتی ان کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی نصرت کرے گا، آپ کی مدد کرے گا. آپ کو پریشان ہونے کی، آپ کو شرمندہ ہونے کی، آپ کو کیا ہے الجھن میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے کا. الفاظ کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا، اس وجہ سے کہ آگے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تذکر آئے گا وہاں پر ذکر کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مکہ کے کافروں نے پریشان کرنا شروع کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کرنے کے موقع پر، نماز پڑھنے کے موقع پر، قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر رکاوٹیں ڈالنا شروع کی. جیسے مکہ مکرمہ میں ہر اللہ والے کو تکلیف دی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھ ڈالی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں چھوڑا گیا پھر دوسرا کس کو چھوڑا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت ہی زیادہ کیا ہے تکلیف دینے لگے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اس جگہ سے چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے کہ وہاں کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو ہم سکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو ہم پوری دل جمی کے ساتھ سکون کے ساتھ کر سکیں گے. یہ سمجھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ مکرمہ سے جانے لگے. برقل کے بعد ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچے تو وہاں ابن دغنہ نامی ایک آدمی، کافروں کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری قوم مجھے عبادت کرنے نہیں دیتی، اس وجہ سے میں اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں. ایسی جگہ پر جاؤں گا جہاں مجھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آسانی ہو، سکون ہو،
اور आप इबादत करने की सहूलत मुझे मैसर आ जाए। उस वक्त इब्न दगना ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था कि आपके जैसा अच्छा आदमी, आपके जैसा नेक आदमी, आपके जैसा सखी आदमी, आपके जैसा हमदर्द आदमी हमारी कौम से चला जाए, ये हमारी कौम के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम में से एक ऐसे सखी, महबूब और अच्छे आदमी को हमने रखा नहीं और उनको निकाल दिया। इस वजह से आप अपना सफर का इरादा मुलतवी कर दें। मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपकी जिम्मेदारी लेकर कुफार कुरैश से जाकर मैं कह दूंगा कि अल्लाह की इबादत करने के लिए आपको कोई आदमी तकलीफ न दे और आप वापस चलें। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इब्न दगना के कहने पर वापस आए। इब्न दगना वहां से सीधे हरम में पहुंचा और हरम में ये गुरु घंटाल सारे के सारे बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर कह दिया कि देखो, अबू बकर को मैंने अपनी जिम्मेदारी पर लाया है, वो जा रहे थे, मैं उनको लेकर आया हूँ और मैंने उनको वादा दिया है कि कोई आदमी उसको इबादत में परेशान नहीं करेगा। आप वापस आइए। मेरे कहने पर वो वापस आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, एक गुरु घंटालो सुनो, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आइंदा कोई परेशान न करें, इस वजह से कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो ये वाकया आगे आएगा। तो इसमें इब्न दगना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो उनकी सिफात, जो उनकी हालात बयान कर रहे हैं, उस अल्फाज को देखना और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये हालात बयान कर रहे हैं, उनके अल्फाज को देखना, तो आपको मालूम हुआ कि बेअन ही वही अल्फाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी जिक्र किए जाते हैं। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर थे। और गुज़िश्ता कल जो मैंने बताया था, तो उसके एतबार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत इत्तिहादी हासिल थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अहवाल थे, वैसे ही अहवाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत के लिए और इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ख्याल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे कल्बी हालात थी, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे अखलाक हसना थे, बेई नहीं वही बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए थी। वो सुलह हुदैबिया के मौके से भी मालूम होता है कि उस वक्त भी एक बात आएगी कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दबकर सुलह कर रहे थे, जैसे सुलह हुदैबिया के वाकयात तुम्हारे सामने हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रहा नहीं गया और वो जलाल में आकर वो कहने लगे कि क्या आप इस दबकर इन काफिरों के साथ क्यों सुलह कर रहे हैं। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, हम हक पर नहीं है? कहा कि बिल्कुल हक पर हैं। क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा कि बिल्कुल जाएंगे। कहा कि ये काफिर बातिल पर नहीं है? कहा कि हम बिल्कुल बातिल पर हैं। ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। फिर आप इतना दबकर उनसे क्यों सुलह कर रहे हैं? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह जो चाहता है उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ और उसी तरह से होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और वहां जाकर हजरत अबू बकर से भी कहा, यही बात कही, यही सवालात किए कि हम हक पर हैं या नहीं, काफिर बातिल पर हैं कि नहीं, फिर ये क्या है सुलह दबकर क्यों की जा रही है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया, वो वही जवाब दिया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अबू बकर ने कहा वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के रसूल होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं, जो उसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते हैं और इसी में हमारे लिए फतह है, कामयाबी है, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीजों के जरिए से ये बात साबित हो जाती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی کے شامل تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ اور بھی اگر دیکھو تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت سارے کے سارے صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپے سے باہر ہو گئے تھے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال بہت ہی زیادہ قریبی تعلق تھا، لیکن وہ سارا کا سارا تحمل کر گئے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقش قدم پر رکھا تھا اس پر وہ کامیاب تھے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال یہاں پر مجھے یہ بتانا ہے کہ یہی صفتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، جیسے ابن دغدغہ کے واقعے میں تمہیں معلوم ہوگا۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھو، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ 5 صفتیں بتائی کہ یہ 5 صفتوں میں آپ بالکل کامل ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، اور آپ کو جو اپنے اوپر فکر رکھ رہے ہیں کہ میں کیسے یہ کام کو ادا کر سکوں گا، کیسے اس ذمہ داری کو نبھا سکوں گا، تو آپ اس کے لیے مطمئن رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ فانطلقت به خدیجۃ حتی اتت به ورقۃ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بندھائی، اور ہمت بندھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت جبریل آ گئے، جبریل نے وحی نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی رسالت کا آپ حق ادا کریں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ سب سے پہلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا کون؟ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو گزرا وہ کہہ کر بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ اللہ جل جلالہ جو آخری نبی بھیجنے والے تھے، نبوت آنے والی تھی، یہ جبریل آئے، وحی آئی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنایا گیا، اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ سچے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہوئی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ عورتیں اپنے شوہر کا وقار اور مقام نہیں سمجھتی، اور کیا ہے، بڑی بے شرمی سے پیش آتی ہے، لیکن اچھی عورتیں اپنے شوہر کے مقام کو، درجے کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، اور وہ صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، شوہر کے لیے مددگار بنتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی قبول کر لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ پہلے سے ہی مانتی تھی، اس وجہ سے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی۔ ان کے علاوہ اگر تم نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں قرار دیتے ہیں، بعض مرتبہ حضرت بلال کو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شمار کرتے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کہتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہترین تطبیق دی ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرانے ساتھی دوستوں میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے، وہ جانتے بھی تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کرنے والے، قبول کرنے والے حضرت صدیق اکبر تھے، اور صدیق اکبر کے کہنے کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے صحابہ ایمان لائے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا۔ تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طریقے سے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں اس کو یہاں پر بتا دیا گیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنے رسولوں کو شرمندہ نہیں کرتا۔ اس قسم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت بندائی، ڈھارس بندائی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقلی دلائل سے کہ جس میں ایسے اوصاف ہو وہ آدمی کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو کامیاب کرتے ہیں، تو آپ کو بھی کامیاب کریں گے۔ لیکن صرف عقلی دلیل سے ثابت ہو جائے وہ کافی نہیں، اس وجہ سے وہ اب نقلی آسمانی دلائل کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورقہ ابن نوفل جو اس زمانے میں بہت ہی زیادہ بزرگ، بہت ہی زیادہ معتبر، بہت ہی زیادہ اچھے لوگوں میں کیا شمار ہوتے تھے، اس وجہ سے حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ عام متن آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو گاؤں میں جو بہت بڑا بزرگ، نیک، متقی، پرہیزگار، عالم سمجھ میں آیا وہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس لے جا کر بات منوائی جاتی ہے تاکہ پوری طریقے سے دل میں سکون ہو جائے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ ابن نوفل کون تھے، کیا تھے، اس کے متعلق یہ دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر تشریف لائے، اس وقت اس زمانے کی حالات کیا تھی، اس وقت تہذیب کیا تھی، اس وقت تمدن کیا تھا، وہ ایک مستقلاً بحث ہے۔ کچھ ابتدائی طور پر میں نے بتایا تھا، اور یہ بتایا کہ سب سے زیادہ جنگلی پن، سب سے زیادہ کیا ہے ظلم و ستم، سب کے بعد جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا آج کل ہم کہتے ہیں، وہ حالت عربوں کی تھی۔ عربستان کہا جاتا تھا، جس کو آج کل سعودی عربستان کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رومن امپائر کے جو لوگ ہیں وہ کوئی ان کے اوپر حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان جنگلی لوگوں کے اوپر کیا حکومت کرے، کیا فائدہ ہے؟ اس وجہ سے رومن ایمپائر نے بھی کیا ہے ان کے اوپر حکومت نہیں کی، اور ادھر دوسری جو بڑی طاقت تھی ایرانین ایمپائر، اس ایرانین نے بھی ان کے اوپر حکومت نہیں کی۔ یمن تک آ کر وہ ایرانیوں نے بھی چھوڑ دیا کہ چھوڑو، عرب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ روپے ہیں، نہ پیسے ہیں، کچھ بھی تو تھا نہیں، سمجھ میں۔ تو اس وجہ سے ان کو چھوڑے رکھا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو
मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करते थे और एक अल्लाह की वैदानियत का क्या है दम भरते थे और शरीयत की और सही तरीके की तलाश में रहते थे। उस जमाने में भी तारीख में तुम देखोगे तो बहुत सारे आदमी ऐसे मिलेंगे कि जैसे उस जिना के जमाने में भी उन्होंने कभी किसी के साथ जिना नहीं किया, पाकबाज जिंदगी गुजारी। शराब पीने के दौर में भी उन्होंने जिंदगी में कभी शराब को अपने मुंह में नहीं लगाया और जिंदगी में कभी उन्होंने शराब नहीं पी। और जब बच्चियों को दरगौर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, ऐसे वक्त में कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी थे कि इन बच्चियों को अपने पास रखकर उसकी परवरिश करते थे और जिंदा दरगोर होने से बचाते थे। कुछ न कुछ था। तो उन्हीं में से ये दो आदमियों का नाम जिक्र किया जाता है कि उस जमाने में जो थे, हजरत वर्का इब्न नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरे है वो उनका जो जिक्र किया जाता है अम्र इब्न नौफल, इस किस्म का नाम आता है, उनको जिक्र किया जाता है। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे बल्कि दीन हक की तलाश में थे और वो तलाश करते थे कि कहीं हमें सही दिन मिल जाए तो हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। इस वजह से ये लोग अपने यहाँ से दीन की तलाश में निकले और निकल कर मुल्क शाम पहुंच गए। सऊदी से करीब में मुल्क शाम है, मुल्क शाम में पहुंच गए। हजरत वर्का इब्न नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई प्रीस्ट में से कोई अच्छा प्रीस्ट था, वो मिल गया और हजरत वर्का इब्न नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके हाथ के ऊपर ईमान ले आए और उन्होंने दीन मसीही हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन को इख्तियार कर लिया। लेकिन मैंने बताया कि वो तहरीफ से पहले का कोई अच्छा सा कोई प्रीस्ट होगा जो हजरत वर्का इब्न नौफल को मिल गया और उनके हाथ पर वो ईमान ले आए और हजरत वर्का इब्न नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईसाई मजहब को इख्तियार करके मुकम्मल ईसाई बन गए और नस्र इशाअत दीन को फैलाने का काम उनके ज़माने में उलमाई के ज़िम्मे होता था। इस वजह से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो किताब थी उस किताब को दूसरी ज़बानों में अरबी में नकल करते थे और नकल करके लोगों को तालीम और ताल्लुम का इंतज़ाम क्या करते थे। यानी हज़रत वर्का इब्न नौफल नसरानी हो गए, नसरानी आलिम भी थे, बुजुर्ग भी थे, हक पर भी थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक मकाम भी दिया हुआ था। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाजाद भाई भी होते थे। इस वजह से ऐसे मौके पर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत वर्का इब्न नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची और उनको कहा कि देखो ना ये हो रहा है, ये क्या है, किस तरीके से है। मैंने अभी बताया कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई शक था या हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शक था, उस शक के दफिये के लिए गए थे, ये तो कहना सही नहीं। इसलिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उस नबूवत पर पूरा यकीन था और नबी को भी अपनी नबूवत पर ईमान और यकीन होना चाहिए। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे, समझ रहे थे कि ये नबूवत वाली ही बात है, नबूवत वाला ही तरीका है। इस वजह से लेकिन वो परेशानी थे ताकि वो कुछ तस्वीर फरमाए, तस्कीन फरमाए, दो अच्छे अल्फाज कहें तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन पर ये किस्म का जो बोझ है, परेशानी है, उलझन है, वो परेशानी खत्म हो जाए। इस करके हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत क्या है वर्का इब्न नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ ले गई और हजरत वर्का इब्न नौफल को ये कहा। यहाँ पर एक बात दूसरी भी है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वर्का इब्न नौफल के पास कितनी मर्तबा गई, तो बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि हजरत वर्का इब्न नौफल के पास वो पहले भी गई थी पूछने के लिए कि ये क्या है
جبریل کیا ہے اور فرشتے کیا ہیں اور کس طریقے سے ہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے. اس لیے کہ ہنود کے یہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں کافروں کے یہاں. تو ہاں نصرانی کے یہاں ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی مانتے ہیں وغیرہ اور جبریل وغیرہ کو بھی مانتے ہیں. تو ایک اور خود گئی تھی، پھر دوسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تاکہ حضرت ورقہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر فرمائے. تو سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا. یاد رکھنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی تو دیر ہے، ابھی تو پہلی وحی نازل ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مذہب والوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کروائی، اور دوسرے مسلک والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا. جیسے حضرت ورقہ نے، حضور جو عیسائی تھے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، اور رسول مان کر حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا وہ بھی تمہارے سامنے آ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محمد الرسول اللہ کہا نہیں. اس سے پہلے ہی نصرانی جو ہے عالم وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ جبریل ہے، اور آپ کے اوپر وحی آئی ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. اسی وجہ سے حضرت شیخ نور اللہ مرقدوں نے، اور اسی طریقے سے اسماء رجال میں حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے میں نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ان کا شمار کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے وہ بھی آگے بتائیں گے. لیکن حضرت ورقہ ابن نوفل ان کو بعض حضرات نے صحابہ میں شمار کیا ہے. خیر، بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی. ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ میں نے ابھی بتایا کہ وہ دینی حق کی تلاش میں ملک شام میں گئے، اور ملک شام میں ان کو کوئی اچھا پریسٹ، اچھا کیا ہے مل گیا چودھری کے، جس کی وجہ سے انہوں نے دین عیسیٰ پر ایمان لے آئے. اور ان کے یہاں وہ جو بعد میں جو تحریف وغیرہ ہوئی وہ ان کے یہاں نہیں تھا. عمرو ابن نوفل یہ بھی ایک دوسرا آدمی تھا جو دین حق کی تلاش میں نکلا تھا. وہ سب سے پہلے یہودیوں کے پاس پہنچا اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں دین حق کی تلاش میں آیا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے محبت ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی زندگی چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اسی زندگی گزاروں. نصرانی بن جاؤں، یہودی بن جاؤں، یا کیا بن جاؤں، وہ تمہارے پر پوچھا انہوں نے. تو اس وقت یہودیوں نے کہا کہ اگر تم یہودی بننا چاہتے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن کچھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے تم کو ڈرنا پڑے گا. اس نے کہا کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے غضب سے بچنے ہی کے لیے تو میں حق تلاش کر رہا ہوں. تو اس وقت انہوں نے کہا پھر اگر ایسا ہے تو پھر دین ابراہیم کو اختیار کر لو. انہوں نے پوچھا کہ دین ابراہیمی کیا ہے؟ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے وہ دین ابراہیمی ہے. بہرحال وہ یہودی نہیں بنے اور پھر تلاش میں نکل گئے. تلاش میں نکل گئے تو کوئی نصرانی ملے. نصرانی سے کہا کہ میں نصرانی ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم نصرانی ہونا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لعنت تم کو برداشت کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے لعنت سے، اللہ کے خوف سے ڈرنے ہی کی وجہ سے تو میں یہ تیار کر رہا ہوں. اس وجہ سے بتاؤ کہ کیا میں کیا کروں، میں کس میں سے. انہوں نے کہا کہ نصرانیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو لعنت کر. اس نے کہا کہ نصرانی اگر نہیں تو پھر تم دین ابراہیم کو اختیار کر لو. اب دونوں نے دین ابراہیمی کی طرف بتلایا. اس وجہ سے عمرو ابن نوفل باہر نکلے، آسمان کی طرف انہوں نے نظر اٹھائی، اور نظر اٹھانے کے بعد کہا کہ یا اللہ میں دین حق کی تلاش میں ہوں،
اور دین ابراہیمی کے وہ اختیار کرتا ہوں اور دین ابراہیمی کو مانتا ہوں۔ بہرحال اس طریقے سے یہ دونوں حضرات اور اس طریقے سے بہت سارے حضرات تھے جو دین حق کی تلاش میں تھے۔ ان میں حضرت ورقہ ابن نوفل بھی تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوفل حضرت فانطلقت، بس چلی بہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خدیجہ، یہاں تک کہ آئی وہ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ کے پاس۔ یہ قریشی تھے اور آگے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا پیر یا اس کا دادا اور اس دادا کے دادا میں جا کر کیا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دونوں میں مل جایا کرتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل یہ ان کے حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے، نوفل کے ہی بیٹے تھے۔ بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ورقہ کے پاس تشریف لے گئی اور ورقہ کو آ کر کہا کہ یا ابن ام، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، وہ کہتے ہیں کچھ میں نے دیکھا، کوئی فرشتہ آیا، کچھ کہا، اس قسم کی چیزیں یہ کہہ رہی ہے، یہ کیا ہے وہ آپ ہمیں بتائیے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ورقہ سے پوچھا، حتیٰ اتت بہی ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن ام خدیجہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا کے لڑکے تھے۔ وکان عمران تنصر فی الجاہلیت، اور یہ ایسے آدمی تھے کہ جنہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی زمانے جاہلیت میں، جس کا قصہ میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا۔ وکان یکتب الکتاب العبرانی فیکتب من الانجیل، اور حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل یہاں پر ایک دوسری بحث ہے کہ توریت، زبور اور انجیل کون سی زبان میں نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک تو عربی میں نازل ہوا، لیکن توریت، زبور اور انجیل وغیرہ کون سی زبان میں نازل ہوئی؟ آج اگر دنیا میں تم دیکھو گے تو جہاں جاؤ گے تو دیکھو گے انجیل کو تو وہ انگلش میں تم کو ملے گی، اور ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ انگلش میں نازل ہوئی، حالانکہ انگلش میں نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو زبان رائج تھی اس کو عبرانی یا سریانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سریانی کو سریانی کیوں کہتے ہیں؟ تو کہ حضرت اللہ جل جلالہ و عظم والوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھلایا تھا، وعلم آدم الاسماء کلہا، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سرن چپکے سے بتایا تھا کہ اس کا نام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس وجہ سے اس زبان کو سریانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سیریا والوں کی جو زبان تھی وہ سریانی کہلاتی ہے، اس وجہ سے وہ ایک زبان تو تھی سریانی، دوسری زبان تھی عبرانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام آنے سے پہلے عراق میں تھے، عراق سے مصر میں آئے، مصر میں وہ بادشاہ والا وہ حضرت کیا ہے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، اور تو اس وقت حضرت وہاں سے حضرت حجرہ سارا کو لے کر چلے، کہ بادشاہ کو ایک دم خیال آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو جاؤ تلاش کرو، اگر کوئی آدمی عبرانی میں بات کر رہا ہو تو اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام عبرانی زبان میں بات کرتے تھے۔ عبرانی زبان کو آج کل کے زمانے میں ہبرو سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو آج کل بھی جو بنو اسرائیل والے اس زبان میں بات کرتے ہیں، وہ ہبرو زبان ہے، عبرانی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے وہ سریانی زبان میں تھی۔ خیر، عبرانی ہو، سریانی ہو،
یا عربی ہو. بہرحال اب تو زبان بہت ہے، خود ہمارے ہندوستان میں بھی 60 سے بھی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہے. بہرحال اپنی اپنی زبانیں ہیں. تو یہاں پر ایک حضرت ورقہ ابن نوفل جو تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ توریت زبور کون سی زبان میں نازل ہوئی، تو کہتے ہیں کہ توریت اور زبور جو ہے سب کے سب عبرانی زبان میں نازل ہوئی، جس کو میں نے ابھی ہبرو سے تعبیر کیا. بہرحال حضرت ورقہ عربی سے جو ہبرو زبان کے بھی واقف تھے، اس وجہ سے ہبرو زبان سے عربی میں یا عربی زبان سے ہبرو میں جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب تھی انجیل، اس کو کیا ہے ترجمہ کرتے تھے، اور ترجمہ کرتے لوگوں کے اندر میں تقسیم وغیرہ کیا کرتے تھے، اس کو تذکرہ کیا گیا. وَكَانَ يَكْتُبُ كِتَابَ الْعِبْرَانِيِّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيِّ مَا شَاءَ اللہ، اللہ کو جو منظور تھا وہ خدمت کرتے رہتے تھے. أَن يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور حضرت ورقہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے اندھے بھی ہو گئے تھے. بہرحال آنکھوں کی بینائی اور روشنی وغیرہ چلی گئی تھی. پہلے جس وقت ان کی بینائی اچھی تھی اس وقت کام کرتے تھے، اور جب وہ بینائی ختم ہو گئی تو پھر دوسروں سے کرواتے تھے. بہرحال قد عمیہ یہاں پر ایک اشکال ذکر کیا تھا، وہ اندھے تھے تو پھر لکھتے کیسے تھے؟ لیکن یہ بچکانا سوال ہے، صحیح سوال نہیں. اس وجہ سے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل اپنی زندگی میں جب اچھے تھے تو لکھتے تھے، یا اگر اندھے ہونے کے وقت میں بھی وہ املا کراتے ہو، دوسرے سے لکھواتے ہو تو کوئی بات نہیں. دوسری زبانوں سے بھی وہ واقف تھے، عربی سے بھی واقف تھے، عبرانی سے بھی واقف تھے. تو یہ حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت آئی تمہارے سامنے. فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيِّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئی، اور ان کو جا کر کیا بات ہوئی، کس طریقے سے بات ہوئی، انہوں نے کیا کہا، انشاءاللہ آئندہ کل کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.